سب سے پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں. میں نرا صحافی ہوں. میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. مظہر کے بارے میں آسما نے بھی کہا اور ایک اور مقرر نے بھی کہا کہ ان کی رپورٹنگ اور اصول پسندی اور اس کی وجہ سے لفافے میں گولیاں بھر کے بھیجی گئیں. تو بھائی جب آپ لفافہ قبول نہیں کرو گے تو لفافے میں اور کیا آئے گا؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی متوازن جرنلسٹ ہیں، غیر جانبدار جرنلسٹ ہیں. میرے حساب سے جرنلسٹ کا متوازن اور غیر جانبدار ہونا یہ خوبی کی نئی بات ہے، یہ عیب ہے. اس لیے کہ آپ کیسے متوازن ہو سکتے ہیں جب لوگ غیر متوازن ہوں؟ آپ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں جب آپ کے سامنے زیادتی ہو رہی ہو؟ آپ کو جانبدار ہونا پڑتا ہے اس کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ نہ متوازن ہوں نہ غیر جانبدار ہوں. غیر جانبدار ویسٹرن میڈیا ہے اگر غزہ ہو، ورنہ وہ بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایسے بہت سے ایشوز ہیں کہ میرے خیال میں وہاں صحافی کا غیر جانبدار ہونا جانبدار ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. اس میں نو گو ایریاز ہیں، انسانی حقوق کے بے شمار ایشوز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ہمارا صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے یہ ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو سیاست ہمیشہ سے ہی اس ملک میں 100 میٹر کی بجائے ایک ہرڈل دوڑ رہی ہے اور ہر دفعہ رکاوٹیں جو ہیں وہ بدل دی جاتی ہیں. ایبڈو لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے اگر ایبڈو سے کام نہیں چل رہا. پھر اس سے بھی اگر کام نہیں چل رہا تو پہلے احتساب ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، وہ چھلنی ایک لگا دی جاتی ہے. اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر 58(2) بھی آ جاتی ہے. اس سے بھی کام نہ چلے تو 62-63 کے تحت جو سب سے کاذب آدمی ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں. اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹر تو خیر جاہل ہیں لیکن کینڈیڈیٹ کو تو کم از کم جاہل نہیں ہونا چاہیے، تو گریجویٹ تو ہونا ہی چاہیے. تو پھر ایسے گریجویٹ سامنے آتے ہیں 2002 میں کہ اس کے بعد وہ شرط جو ہے وہ خود بخود ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے. اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر نیب کی چھلنی کریٹ ہوتی ہے کہ اس میں سے چھن کے جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی بات کریں گے. اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ الیکشن میں حصہ لے لیں لیکن ہم آپ کو انتخابی نشان نہیں دیں گے. اس سے بھی اگر کام نہ چلے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ بحیرہ عرب میں ایسی 10-15 شارکیں ہیں جو 27 تاریخ کو ٹھیک 4:30 بجے انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیتی ہیں.
میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے، مظہر جانتا ہے۔ میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے اسٹیٹس کی، اس میں نے ویلفیئر اسٹیٹس پڑھی ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اس میں نے پڑھا ہے فاشسٹ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں نے پڑھا ہے کہ ہائیبرڈ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھچوری ریاست بھی ہو سکتی ہے، جو چلمن سے لگی بھی ہے، سامنے بھی نہیں آ رہی ہے، سیدھا سیدھا کہہ دو یار تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ ماضی میں آپ یہ کر چکے ہیں، اب آپ کو جو ہے نین تارا بن کے گھونگھٹ نکال کے وہی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا سامنے آئیں۔ ہم نے پہلے بھی صبر کیا، ہم آگے بھی صبر کر لیں گے۔ ہم میں کچھ اور خوبی ہو نہ ہو، لیکن صبر کی خوبی تو بڑی مثالی ہے۔ ہم نے ایک ایک چیز کو جو ہے، ایک ایک تجربے کو برداشت کر لیا ہے۔ ہم نے تو ایسے سیاستدان بھی برداشت کر لیے ہیں جن کے لیے ایک کی مصیبت دوسرے کے لیے سنہری موقع بن جاتی ہے، اور وہ یہ سوچے بغیر کہ کل وہ بھی اس شکنجے میں آ جائیں گے، وہ بقول فراز کے کہ بس اس قدردہ کے دربار سے بلاوا تھا، گدا گران سخن کے ہجوم سامنے تھے۔ رول ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں مجبور دلہن بن کے وہ سائن کر دیتے ہیں جو کاغذ سامنے پڑا ہو۔ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت یا ہائیبرڈ سسٹم یا تالے آزما، کچھ بھی کہہ لیں، یہ بات درست ہے کہ 70 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ ریلیٹیولی چونکہ پہلی دفعہ ون مین ون ووٹ کا مزہ چکھ رہے تھے عوام بھی اور حکمران بھی، تو دونوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بھول پن میں جو ان کے دل میں آیا کہ جی یہ اچھا ہے اس کو ووٹ دے دیا۔ اور یہ بات بھی درست ہے زبیر صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی مسلم لیگ قیوم، جو اس کی کیلکولیشن تھی ویسٹ پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، اور ایسٹ پاکستان میں جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں ان میں عوامی لیگ کو سادہ اکثریت ملنی تھی، نیشنل عوامی پارٹی جو تھی بھاشانی صاحب کی اس کو نمبر 2 آنا تھا، اور پھر یہ جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس کا یہ سلسلہ ہونا تھا۔ تو یہ کیلکولیشن دی گئی تھی صدر صاحب کو، اور انہیں کہا گیا تھا کہ سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن نتائج ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ چونکہ آپ نے پہلی بار یہ الیکشن کروائے ہیں اور آئین بنانے کی اجازت دی ہے تو آپ خود بخود صدر ہو جائیں گے۔ تو اس امید پہ انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے سبق حاصل کیا، ایسا نہیں کہ سبق حاصل نہیں کیا۔ کیلکولیشن جو تھی وہ انتہائی بری طرح سے جب گڑبڑ ہو گئی تو اس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تیر ہاتھ سے کمان سے نکل چکا تھا۔ انہوں نے کہا جی آئندہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایوب خان بالکل درست تھا، ان لوگوں کو ووٹ دینے کی بالکل تمیز نہیں ہے، انہیں اپنا اچھا برا بالکل نہیں پتا ہے، اور اس نے جو ہے اسی لیے بیسک ڈیموکریسی کی لیبارٹری سے ان لوگوں کو گزارنے کی کوشش کی، لیکن ان کو ککھ عقل نہیں آئی ہے، لہذا ہم ان کو فیصلہ کرنے دیں گے بیلٹ ڈالنے کی حد تک، بیلٹ باکس کی حد تک، لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ ہم ہمیشہ شام کو 5 بجے پولنگ کے خاتمے کے بعد کریں گے۔ تو یہ ایک فارمولہ موٹا موٹا سا طے ہو گیا، اور ان کے ذہن میں شاید کسی نے ان کو یہ مقولہ بھی بتا دیا ہو کہ کتنے ووٹ پڑے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کتنے گنے گئے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔
تو یہ کم و بیش آپ کو فارمولا اس میں یہ ہے کہ کبھی 91, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 اور 2024 کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، مرچ ہلکی کر دیتے ہیں، کبھی مرچ اور نمک جو ہے تیز کرنا پڑتا ہے، وہ حالات کے حساب سے جو ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو سیکھی گئی تھی 70 کے الیکشن کے نتائج سے کہ اب کسی کو کھلا ہاتھ نہیں دینا ہے۔ بھٹو صاحب نے بہت تنگ کیا تھا انہیں شروع میں، تو اب جو ہے جو بھی بنے گا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقناطیس لگا دیے جائیں گے، علاقائی پارٹیوں کی شکل میں، چھوٹی قومی پارٹیوں کی شکل میں، مذہبی تنظیموں کی شکل میں، اور وہ مقناطیس جو ہیں وہ بیلنس آف پاور جو ہیں وہ